آج کی اس کانفرنس کی ضرورت یہ پڑی چمن میں تقریباً 190 دن سے بھی زیادہ ہوئے ہیں. 190 دن سے تمام چمن لاکھوں کی آبادی احتجاج پہ ہے، دھرنا ہے وہاں. اس دھرنے سے ہماری اس نئے اتحاد کے قابلین نے خطاب بھی کیا. ہم گئے تھے، تقریباً 60-70 ہزار کی مجمع بیٹھا رہتا ہے. ان کے مطالبات یہ تھے، ایک طرف ہمارے حکمران کہیں یا کیا کہیں کہ بابا تجارت کو ہم موقع دیں گے، تجارت کے لیے اچھے راستے ہیں. ڈیورنڈ لائن پہ زائدان سے لے کر پھر خیبر پختونخوا تک افغانستان کی طرف ہمارے 8 سے زیادہ آؤٹ لیٹ ہیں جس پہ بہترین تجارت ہو سکتی ہے. شارٹیسٹ پاسبل راستے بھی ہیں. ان پہ ہمارے لوگ آتے جاتے تھے شناختی کارڈ پہ، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پہ اور کمپیوٹرائز تذکرے پہ. قندھار اور کوئٹہ کے درمیان ان کی آمد و رفت کی اجازت تھی. جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا کابل. اس میں ہمارے ملٹری سول جتنے بھی بڑے ادارے ہیں انکلوڈنگ ISI، فیض بھی ساتھ تھا، شناختی کارڈ کا جو ہمارا محکمہ ہے، MBR ہے، کسٹم ہے، یہ سارے 2 تاجر پشاور کے، 2 چادر پشاور بلوچستان کے، ان کے ساتھ گئے تھے. وہاں اصولی طور پہ وہ ایگری کر گئے، دونوں حکومتیں ایگری کر رہی کہ قندھار اور کوئٹہ کے درمیان آمد و رفت کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بس کمپیوٹرائز وہ ہوتا ہے. اس پہ آمد و رفت روزانہ کی جاری رہے گی. وہاں اس افغان حکومت نے ان سے یہ کہا، قندھار پہلے وہ بہت بڑے علاقوں کو کہتے تھے جس میں ہیلمند بھی شامل تھا، ساتھ ایران کے ساتھ وہ فرح کے نیچے وہ بھی شامل تھا، روزگان بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ قندھار اور کوئٹہ کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ بڑا قندھار اور کوئٹہ. اس پہ وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکے تھے اور دھرنا شروع ہو گیا. ایران کے ساتھ ہمارے کاغذ پہ زیدان تک ہمارے لوگ چلتے تھے. مکران میں بجلی ایران کی ہے، انڈے ایران سے آتے ہیں، بجلی ایران سے آتی ہے. اس میں ہم یہ چاہتے ہیں، چمن والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آمد و رفت بالکل، یعنی یہ ڈیورنڈ لائن ہے، یہ زمین بھی اسی قبیلے کی ہے، وہ زمین بھی اسی قبیلے کی. وہاں روزانہ انہیں 10 بار جانا پڑتا ہے. اس کے لیے پاسپورٹ ناممکن ہے. انہوں نے اپنے زمینوں پہ مارکیٹیں بنائی ہیں. دبئی سے سامان آتا ہے، پھر پاکستان کے لوگ وہاں سے لاتے ہیں. ہم اگر کوئی واقعی تجارت کرنا چاہتا ہے ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں. آپ جو کسٹم ڈیوٹی کراچی پہ وصول کرتے ہیں، جو کسٹم ڈیوٹی لاہور پہ وصول کرتے ہیں، جو سیالکوٹ پہ وصول کرتے ہیں، وہاں کسٹم آفس بنائیں. یہ 7 راستے آپ کو بہت بڑا وہ تجارت کا وہ دیں گے، بلکہ کروڑوں اربوں ڈالر کی. ہوا یہ پھر اس مطالبے کو بڑے اس انداز میں لوگوں نے عدم تشدد کے ساتھ سنبھالے ہوا تھا. ان پہ ہم لاہور ہوئے FC والے، ایک آدمی غریب مارا گیا، شہید ہوا، 5-6 آدمی زخمی ہوئے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر اور FC قومندان کے خلاف FIR داخل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اگر ہمیں مجبور کیا گیا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ بات نکل جائے گی. ہزاروں لوگ ہیں. ایک تو ڈیورنڈ لائن ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. اس پہ آپ نے جس طرح پنجرے میں پرندے کو بند کیا جاتا ہے، آپ نے پنجرا بھی لگا دیا، اس میں آپ ہمیں جانے نہیں دیتے. تو مجھے تو یہ خطرہ لگتا ہے کہ لوگ اس پنجرے کو کاٹ دیتے ہیں، مشکل ہو جائے گی. اسی سلسلے میں ہماری یہ پریس کانفرنس ہے. میرے ساتھی آپ سے بولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بلوچستان فیڈریشن کے حوالے سے سوالات ہیں، ان کے تحفظات ہیں، اور یہ جو ہمارا ریجن ہے، جو بارڈر ایریا ہیں، یہ ویسی جو نا وار اکانومی ہے یہاں، اور یہاں irregular
آپ نے اگر کوئی اقدامات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد کریں. اور ہم نے بھی کوشش کی جب ہم یہاں تھے تو اس وقت بھی ہم نے اسمبلی کی طرف سے بھی ایک وفد بھیجا تھا جس میں پارلیمنٹیرین بھی تھے. ہم نے چمن بھی بھیجا, کوئٹہ بھی بھیجا تاکہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن لے لیں. تو اس لیے میں ایک سب مطالبہ یہ کروں گا کہ بلوچستان میں جو اس وقت دھرنا ہے ان کے مطالبات جو مطلب جو قانون اور آئین کے اندر ہے اس کو بالفور تسلیم کیا جائے. نمبر 2 جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آفیسر اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو. دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ملک میں اکانومی کو بوسٹ دینا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ سوریا سے ایک وفد آیا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ایک طرف آپ جو ہے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آپ ایک پوری صوبے کی عوام کو ان کی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں, روٹی روزی سے محروم کر رہے ہیں, ان کی جو جائز مطالبات آپ سن نہیں رہے ہیں. اور جس طرح چٹھی صاحب نے کہا کہ ایک ہی فیملی ہے دونوں سائڈ پہ, تو لیکن دنیا کے قوانین بارڈرز کے علاوہ حوالے سے الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چمن کے حوالے سے جو اس وقت ان کی کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور وہاں جو اس کے ساتھ جو ہے نا صوبائی حکومت وفاقی حکومت مذاکرات کرے, ان کے مطالبے تسلیم کرے اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے ان جس نے آرڈر دیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو ایک بات میں بھول گیا, یہاں برسوں پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ سجاد کی سربراہی میں, مشاہد حسین اس کے ساتھ دوسرا ساتھی تھا. انہوں نے اس وقت وہاں کا دورہ کیا تھا. انہوں نے سوائے 3 چیزوں کے ڈرگ, چرس افیوم اور ویپنز, ان 3 کو چھوڑ کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو مال لے جاتے ہیں لے آتے ہیں یہ تجارت ہے, دس شوڈ بی فری. یہ مشاہد حسین کی کمیٹی ہے, اس کی سفارشات ہیں اس وقت ہوئی تھی. ایک اور شکایت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بیٹھے ایک وقت, اب جا کے دیکھیں پیغام لے جائیں. آپ لاہور گئے, لاہور سے شام کو انڈیا کی بارڈر جو ککوں کی لڑائی ہوتی ہے وہ جو پاؤں پر کرتے ہیں, وہ ککوں کی لڑائی اب دیکھنے جاتے ہیں. وہاں تک نہ کوئی چین ہے نہ کوئی چیک پوسٹ ہے. حالانکہ انڈیا سے ہمارے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, مشکلات ہوئی ہیں. چمن سے لے کر کوئٹہ تک, بلوچ علاقے استفتاح سے لے کر کوئٹہ تک آپ بالکل حیران رہ جائیں گے جس طرح کوئی غیر ملک کو ہر جگہ چین ہے, ہر جگہ لوٹمار ہے, ہر جگہ زیادتی ہے. جس طرح لاہور اور اس کے درمیان کوئی شے نہیں ہے. بالکل آپ چیک کریں بارڈر پہ اگر کوئی اسمگلنگ کرتا ہے گولی مار, اگر وہ افیوم لاتا ہے, اگر وہ ہیروئن لاتا ہے, اگر وہ ویپن لاتا ہے. لیکن آپ بالکل آپ یقین کریں 15 سال کا بچہ جاتا ہے گولڈک تک, کندھار تک, ایک چیز لے آتا ہے, اس سے اس کے گھر کی 2000 کی کمائی ہو جاتی ہے. وہ پاکستان سے کچھ نہیں مانگتا. سارا علاقہ یہی حال یہاں بھی تھا, خیبر میں, وزیرستان میں. تو اس سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, بہت بڑی بربادی ہو. باقی یہاں جو کچھ تماشا ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کسان نکل آئے ہیں. میں نے کل پوچھا تھا لاہور میں نے کہا داڑھی دار مزدور کی تنخواہ کیا ہے, 1200 روپیہ. 1200 روپیہ آپ کے سگریٹ کا خرچ ہے, میرے موبائل کا خرچ ہے, کسی اور 1200 روپیہ روزانہ وہ بھی نہیں ملتا. شہباز بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, کم سے کم اسے حکم دینا چاہیے کہ دیہڑی 2000 روپیہ. ہو کیوں آیا غریبوں کو, کسان چل پڑے. یہ جو اسکینڈل چل رہا ہے, کتنے لاکھ ٹن گندم آیا ہے. کسانوں کی تاریخ, ہمارا ملک میں فیصد میں نے مشورہ نہیں کیا, ہمارا ملک تیار خوروں کا ملک ہے. یہاں وہ لوگ بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے. ملا مفت خور, سیاستدان مفت خور, وڈیرا مفت خور, سردار مفت خور, خان مفت خور, جو کام کرتے ہیں وہ دن بہ دن ٹی بی کے مریض بنتے جا رہے ہیں. اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. بالکل ڈراسٹک اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں بعد میں بات کریں گے. کسانوں کی تاریخ کا, ہماری یہ تاریخ تحفظ آئین پاکستان, یہ تحریک کسانوں کی ہر موومنٹ کا ساتھ دے گی. جلسے میں بھی, جلوسوں میں بھی, ان کی حقوق کی لڑائی میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے.
بعد اس کی سلام مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس مختصراً یہ ہے کہ آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ. آپ کو علم ہے کہ جو بلوچستان یا پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں وہ دانستہ طور پر سینسرشپ کی وجہ سے ان کی خبریں آپ تک نہیں آتی. بلوچستان میں اس وقت کوئی 10 سے 12 بڑے پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں. جس طرح خان صاحب نے فرمایا جو چمن میں پلت کا مسئلہ ہے, یہ بارڈر پہ کوئی تقریباً 200 دن ہوئے, یہ وہاں پر جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ بلوچستان جو ہے 2700 کلومیٹر بلوچستان کی سرحدیں ملتی ہیں. افغانستان, ایران اور سمندری سرحدیں ہیں, اور تقریباً بلوچستان کی 50% آبادی جس میں 60 لاکھ لوگ ہیں, ان سب کا گزر بسر انہی سرحدات کے اوپر ہے. ان کی زمینیں بھی منقسم ہیں, تقسیم ہے سرحد کی وجہ سے. ان کے قبائل بھی تقسیم ہیں, ان کی بھیڑ بکریاں بھی آگے پیچھے ادھر آتی جاتی ہیں. تو جب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر ہمارے حکمران جو فیصلے کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کثیر الجہتی مسائل ہیں, بلوچستان میں غربت 80% سے زیادہ ہے. جس طرح خان صاحب نے فرمایا بلوچستان کے اندر نہ تو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی تیل کا ہے, نہ کوئی کارخانے ہیں, نہ کوئی زراعت ہے, نہ کوئی بجلی کی سپلائی ہے. کوئی 200-250 میگا واٹ بلوچستان کو بجلی نہیں ملتی, کارخانے کہاں سے لگیں گے؟ گیس بلوچستان کو نہیں ملتی, سڑکیں بلوچستان میں نہیں بچھائی گئی, صنعتیں بلوچستان میں لگائی نہیں گئی, بینکوں کے قرضے بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال تو غریب زندہ رہنے کے لیے کم از کم اپنے ہی علاقے میں جب سرحدات گزار سے ایک دفعہ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو اوپر سے چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں, اور چیک پوسٹوں کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس سے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں. جو آپ کو رپورٹ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا تیل کے حوالے سے, ابھی گندم کا اسکینڈل آیا ہے, ابھی ایک اور اسکینڈل بلوچستان سے آنے والا ہے نگران حکومت کے دور کا, جس میں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ سگریٹ, چھالیاں اور ایسی دیگر چیزیں ہیں نگران حکومت کے دور میں جو ہے وہ غائب کر دی گئی. تو جب اسلام آباد والے بیٹھ کے 500-600 ارب روپے 9 مہینے میں ڈکار لیتے ہیں, لیکن 9000 روپے ایک غریب بلوچ اور پشتون کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دن میں جا کے وہاں سے کمائی کر کے آئے. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سرحدی آپ کے صوبے ہیں یہ تو اصل پاکستان ہے. باقی پاکستان تو آپ کا جو ہے ایریا کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے. تو جو بلوچستان کے ساتھ اس وقت رویہ رکھا گیا ہے, اس وقت وہاں پہ ایک شخص شہید ہوا ہے, ایک جو ہے 2 شہید ہوئے ہیں, ایک کی لاش تک نہیں دی گئی. تو جس طرح مطالبہ کیا گیا خزدار میں جو ہے جو دھماکے ہوئے, لوگ شہید ہوئے, ہمارے جو سارے بارڈر ہیں تیل کے جو چھوٹے موٹے کاروبار ہیں, ہم کہتے ہیں بلوچستان تک تیل محدود کریں, باہر نہ چھوڑیں, لیکن وہ والے بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کے توسط سے کہ حکومت اس مسئلے کو سنجیدہ لے, بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے نمبر کا شہری نہ سمجھا جائے, ان کو بھی برابر کا شہری سمجھتے ہوئے جس نے بھی وہاں پر فائرنگ کی ہے, جہاں پر بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, گرفتار کیے گئے ہیں, ان کو نان شمیدہ سے محتاج کرنے والے جو بھی باثر افراد ہیں, ادارے ہیں, ان کو جو ہے زیر احتساب لانا چاہیے. ان کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی, تاکہ لوگوں کو بھی یہ اطمینان ہو کہ یہ آئین قانون ان کے لیے بھی یکساں برابر ہے. شکریہ. اچھا میں صرف ایک بات کرتا ہوں. ایک تو یہ چکری صاحب نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ جو ہے اتحاد کا اور الائنس کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور ہم نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہوا ہے, تمام پارٹیز کو, کہ وہ کسانوں کی پشت پہ کھڑے ہوں, کیونکہ جو بہت بڑا اسکینڈل ہوا ہے کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت اس سے مقررہ نہیں ہے. یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزامات لگا رہے ہیں. اگر کیئر ٹیکر حکومت کسی نے بنائی تھی تو وہ بھی شہباز شریف اور یہی لوگ تھے. یہ رسپانسبل ہے, اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اور ان کو اخلاقاً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر توڑے بھی ضرورت ہو, کیونکہ ادھر جو فوڈ منسٹر نے جو فوڈ منسٹر نے بتا دیا تو اس نے کہا سمجھ تو پہلے سے منہ ہو چکے ہیں. تو اس میں شہباز شریف باقاعدہ جو ہے شامل ہے, اس حقدار شامل ہے, اور یہ سارے شامل ہیں. ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق جو ہے عمل ہونا چاہیے, اور ان سے تمام پیسے ریکور ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جلسوں کے لیے فیصل آباد میں بھی 10 تاریخ کو رکھا تھا, کراچی بھی رکھا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیا جا رہا. مطلب ہم کوئی دہشت گرد ہے؟ ہم جو ہے نا پرامن لوگ ہیں, قانون اور آئین کے مطابق کسی کو درخواست دیتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اپنا آواز ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, پھر بھی جلسے نہیں کرنے دینے جاتے. میں جو ہے نا ہم نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو میں نے اس کو بتایا ہے کہ ہم اور بھی دے رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو کم از کم یہ ہماری نیشنل اسمبلی ہم سے نہیں چلا سکیں گے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے قانون کے مطابق اپنے جلسے جلوس کرنے ہیں, آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں, یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, ہم ہر صورت میں جلسے کریں گے.